اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد چلیں بحث جبر و تفویض کے بعد یا عقیدہ جبر و تفویض کے بعد ایک تیسرا عقیدہ جس کو درمیانی عقیدہ کہا جاتا ہے یا مکتب واسطہ کہا جاتا ہے، جو جبر و تفویض کے مقابلے میں ہے۔ جبر یہ تھا کہ انسان اپنے تمام افعال میں مجبور ہے، جو کرتا ہے وہ غیر ارادی طور پر کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی عزم و ارادہ نہیں ہوتا ہے، کوئی طاقت کوئی قدرت اس سے کرواتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ جبر ہو گیا جو ظلم ہے۔ تفویض یہ تھا کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نا انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اپنے عزم و ارادے سے کرتا ہے، انسان کسی قوت کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اسے ہینڈل نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اس میں سب اپنی مرضی ہوتی ہے، بات ختم۔ یہ تفریط ہے، افراط و تفریط دونوں میں ہے، نہ عقیدہ جبر صحیح ہے نہ عقیدہ تفویض صحیح ہے۔ ایک تیسرا عقیدہ ہے جو ان دونوں کے درمیان کا عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ انسان پوری طرح سے مجبور ہے نہ انسان پوری طرح سے آزاد ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے عزم و ارادے سے ہی کرتا ہے، لیکن اس کا عزم و ارادہ کسی اور کے اختیار میں ہے، کوئی ہے ایسی طاقت جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکتب ہے اور یہ جو عقیدہ ہے جو افراط و تفریط کے بیچ کا ہے، یہ بہت ہی دقیق مسئلہ ہے، اس میں آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو عقیدے کیا ہے عقیدہ امر بین الامرین یا مکتب واسطہ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ مثال یہ ہے، فرض کر لیں آپ ایک ایسی ٹرین کے ڈرائیور ہیں کہ جو ٹرین بجلی سے چلتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے شہروں کی لوکل ٹرینیں دیکھی ہوں، یا ابھی تو یہ بڑی بڑی لائنوں پر بھی الیکٹرک انجن لگا دیا جاتا ہے، چونکہ پاور کا انتظام ہے نا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ٹرین کے اوپر ایک ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے جو تار میں ٹچ ہوتی ہے، سمجھ رہی؟ وہیں سے انجن کو پاور ملتا ہے اور پھر ٹرین چلتی ہے۔ تو آپ فرض کر لیں بجلی والی ٹرین کے ڈرائیور ہیں، بجلی والے ٹرین کے آپ ڈرائیور ہیں۔ جب آپ ڈرائیور ہیں تو یقیناً آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں اپنی ٹرین روک سکتے ہیں، جہاں چاہیں نہ روکیں، ہے نا؟ لیکن آپ کی کنٹرولنگ آپ کے عزم و ارادے کے ساتھ ساتھ ایک وہ بندہ جو پاور ہاؤس پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں بجلی کی سوئچ ہے اور سارا پاور جس کے ہاتھ میں، وہ اگر چاہے تو آپ کے ارادے کے خلاف ایک لمحے کے لیے اگر پاور آف کر دے تو آپ کی گاڑی رک سکتی ہے کہ نہیں رک سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ٹرین چلا رہے ہیں، جس ٹرین کے چلنے حرکت کرنے اور ٹھہرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک اور ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس آپ کا بھی اختیار ہے، جس کے پاس آپ سے بڑا پاور ہے، وہ چاہے تو ٹرین کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی روک دے، سمجھے؟ بس ایسے ہی ہے بالکل عقیدہ امر بین الامرین، یقیناً انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے عزم و ارادے سے کرتا ہے، لیکن ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قدرت ہے
کہ جس نے انسان کو یہ عزم و ارادہ دیا ہے وہ اس کی مٹھی میں ہے، اس کے اختیار میں، جب چاہے اللہ اس کی قدرت کو سلب کر، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسان کلی طور پر اپنے عزم و ارادے میں نہ مجبور ہے اور نہ ہی کلی طور پر مختار ہے نا؟ اختیار اور جبر کے بیچ طاقت ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان متصل ہے، جس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کی دی ہوئی پاور آپ کے پاس نہ ہو، اس کی دی ہوئی طاقت نہ ہو آپ کے پاس، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور دوسری مثال دی ہے۔ یا یہ جو پہلی مثال دی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس مثال میں غور کریں گے تو آپ کے لیے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی کہ وہ تمام تر آزادی، اختیار اور ذمہ داری کے باوجود کہ آپ کو اختیار تھا آپ گاڑی کھڑی کر دیں یا چلائیں، سمجھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود کسی اور کے قبضے میں ہے، باوجود کہ آپ ڈرائیور ہیں، آپ کے ہاتھ میں فرمان ہے، آپ جب چاہیں بریک لگا دیں، آپ جہاں چاہیں اپنی گاڑی روک دیں، جہاں سے چاہیں حرکت کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس عزم و ارادے کے باوجود آپ کسی اور کی قدرت میں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کا اختیار اور کسی اور کی قدرت میں ہونا یہ آپس میں منافات نہیں رکھتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسا اختیار جب آپ دوسرے کی قدرت میں ہیں، یا ہم جب دوسرے کی قدرت میں ہیں تو اختیار کا کیا مطلب ہے؟ نا، منافی نہیں۔ آپ کی جان کسی کے قدرت میں ہے، آپ کا عزم و ارادہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور آپ آزاد بھی ہیں، منافات تھوڑی، سمجھ گئے؟ یا ایک دوسری مثال دے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی حادثہ ہو جائے اور حادثے کی وجہ سے کسی کا حافظہ، کسی کا دماغ معذور ہو جائے، یا اعصابی طور پر جسم کا کوئی ایک حصہ ناقص ہو جائے، فرض کر لیں ہاتھ اس طریقے سے زخمی ہوا یا ہاتھ پر اس طریقے سے چوٹ آئی کہ اب ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں، ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی طریقے سے اس ہاتھ کو حرکت کرنے پر کے قابل بنا دیا جائے، حادثے کی وجہ سے ہاتھ بیکار ہو گیا اور پھر ہاتھ کو قدرت دے دی گئی، ہاتھ کو حرکت کے قابل بنا دیا گیا، تو اب جس کا ہاتھ فرض کرنے پہلے مرحلے میں حادثے کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا، اب جو کام کر رہا ہے اسی پہلے والے معذور ہاتھ سے کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے چہرے پہ تماچا مارتا ہے، کسی بے گناہ کا قتل اگر کرتا ہے، تو کیا وہ اپنی اس حرکت پر جواب دہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی قدرت اور اختیار سے اس فعل کو انجام دیا ہے۔ لہذا جو قادر و مختار شخص ہوتا ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے برقی قوت سے طاقت انسان کے ہاتھ میں جس نے طاقت دی تھی علاج کے ذریعے سے، جس شخص نے بیکار ہاتھ کو کارآمد بنایا تھا، کیا اس کی حاکمیت ختم ہو جائے گی اس کے اوپر سے؟ اس نے کسی چیز کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ اس میں کوئی راڈ لگا دیا تھا یا کوئی ایسی اعصابی رگ ڈیمیج ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، اس نے ان رگوں کو جوڑ دیا ہے اور جوڑ کر کے کارآمد بنایا ہے،
تو اب جس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا اب کارآمد ہو گیا ہے، تو اپنے اس ہاتھ سے جو کچھ کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جس شخص نے اس کے ناکارہ ہاتھ کو کارآمد بنایا ہے اب اس کی حاکمیت کا انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ اس کے کارآمد ہاتھوں میں اس کا کوئی پاور نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، کہیں گے نا بھائی اگر اس نے نہ کیا ہوتا، اس نے اگر یہ طاقت نہ دی ہوتی، اگر اس نے اس قابل نہ بنایا ہوتا تو اس کی کیا مجال تھی، پھر تو ایسے ہی ناکارہ ہاتھ لے کر کے زندگی گزار۔ اللہ نے خلق کیا ہے، زندگی دی ہے، آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ٹھیک، آپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم جہاں اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اپنے عزم و ارادے سے سب کچھ کرتے ہیں، اس کی قدرت اور اس کی حاکمیت بھی ہمارے اوپر ہے، ہمارے عزم و ارادے سے خدا کی قدرت اور اس کی حاکمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی طاقت اور قدرت سے ہی انجام دیتے ہیں، ہماری آزادی یا ہمارا اختیار بھی اس کی ادا کردہ نعمت ہے، وہ چاہتا تو ہماری آزادی کو سلب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ آزادی اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے اختیار سے صحیح راستے کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکیں۔ بس ہم اختیار و ارادے کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس کے قبضے قدرت میں بھی ہیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں، اس کی دسترس اور حکمیت سے ہرگز فرار نہیں ہو سکتے۔ ہم تمام تر قوت اور توانائی کے باوجود اس کے مرہون منت ہیں اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی الامر بین الامرین کا معنی ہے، سمجھے، کیونکہ ہم ان موجودات کو خدا کی مثل قرار دیتے ہیں کہ شرک لازم ہے، مثل قرار دیتے ہیں شرک اور نہیں بندگان خدا کو ان کے اعمال میں مجبور مانتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ظلم لازم آیا ہے نا، نہ اس عقیدے میں شرک لازم آتا ہے اور نہیں ظلم لازم آتا ہے، اور یہ عقیدہ امر بین الامرین والا ہم نے مکتب اہل بیت سے حاصل کیا ہے، کیونکہ جب ان سے انسان کے اختیار اور اس کے اجبار کے بارے میں یا تفویض کے بارے جبر و تفویض کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ ہمیں انسان کے سلسلے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، عقیدہ جبر یا عقیدہ تفویض، تو امام معصومین علیہ السلام تیسرے راستے کی طرف رہنمائی کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں ایک تیسرا راستہ بھی ہے، جبر و تفویض کے علاوہ ایک تیسرا راستہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہے، وہ یہی ہے امر بین الامرین۔ تو یہ تو عقلی دلائل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر عقیدہ امر بین الامرین کو بیان کیا گیا، اس کی دلیل دی گئی کہ یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اب قرآن میں سمجھ رہے ہیں، اب قرآن کے روح سے بحث ہوگی کہ انسان مجبور ہے یا صاحب اختیار ہے، یا امر بین الامر، انسان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے ہمیں۔ کہ نہیں، قرآن مجید میں واضح طور پر انسان کے ارادے میں آزاد ہونے کی بات کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو قرآن میں بے شمار آیتیں مل جائیں گی۔ الف کہ وہ تمام آیات کے جن میں اوامر و نواہی اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ تمام جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں، لا تقربوا الصلاۃ،
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، سے جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں قرآن کے اندر یہ سب انسان کے اختیار پر دلالت کرتے ہیں. اگر انسان اختیار نہ رکھتا، انسان اگر اپنے عزم و ارادے میں قادر وہ نہ ہوتا تو پھر اوامر و نواہی کیا معنی رکھتی ہیں؟ لہذا قرآن کی وہ تمام آیتیں جس میں اوامر و نواہی اور انسان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار میں آزاد ہے. کیونکہ اگر انسان آزاد نہ ہو تو اس کو بعض کاموں کا حکم دینا اور بعض کاموں سے روکنا عبث اور لغو و بیکار ہو جائے گا. قرآن میں لغو اور بیکار باتیں تھوڑی کی گئی ہیں. دوسرے وہ آیات جو بدکاروں کی مذمت اور اچھے لوگوں کی ستائش میں ہیں. بہت ساری آیتیں ایسے ہیں جس میں برے اور بدکردار لوگوں کی برائیاں کی گئی ہیں، لعنت کی گئی ہے، نفرین کی گئی ہے، کافر کہا گیا ہے، منافق کہا گیا ہے، مشرک کہا گیا ہے نا، معصیت کار کہا گیا ہے فرض کر لیں. اور اچھے لوگ ہے نا جن کی اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں، اچھی صفات ذکر کیے گئے ہیں، یہ بھی انسان کے خود مختار ہونے پر دلالت کرتی ہیں. جبر کی صورت میں ملامت یا مد ہو ستائش میں مانا. اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو پھر نہ حمد و ستائش اس کے لیے مانا رکھے گا اور نہ ہی اس کی ملامت اور مذمت. نمبر 3 وہ تمام آیات جن میں قیامت سے متعلق سوال اور اس خوفناک دن کے فیصلے کا دن ہونے اور پھر اس کے نتیجے میں عقاب یا انعام اور دوزخ یا جنت کا ذکر ہوا ہے. قیامت کے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں اور قیامت کے بعد کے مراحل کے سلسلے میں حساب و کتاب ہے، چاہے جنت و جہنم کی باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن مجید کی آیات میں موجود ہیں. اور یہ تمام آیتیں انسان کے اختیار پر دلالت کرتی ہیں. کیونکہ اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو سوال و جواب کس چیز کا؟ قیامت کے دن عدالت پروردگار میں حاضری کا کیا مطلب ہے؟ بد کرداروں کو سزا دی جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے، اچھے لوگوں کو جزا دی جائے، یہ سب بے معنی ہو جائے. دال وہ آیات جو انسان کو اس کے اعمال کا مرہون و منت قرار. ایسی آیتیں بھی ہیں جن آیتوں میں واضح طور پر انسان کو اس کے عمل کا ذمہ دار بتایا گیا ہے. عمل کی نسبت انسان کی طرف دی گئی. اب کہا گیا ہے کہ خود انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اپنے عمل کا ذمہ دار ہونا یہ خود اختیار پہ دلالت کرتا ہے، اختیار کی دلیل ہے. کل نفس مما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، یعنی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. وَكُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. ٹھیک، واضح طور پہ یہ انسان کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا. اگر انسان خود مختار نہ ہوتا تو ہم راستہ نہیں دکھاتے، غریبان پکڑ کے راستے پہ لگاتے، نشاندہی تھوڑی کرتے کہ ہدایت کا اور گمراہی کا راستہ دکھا دیا جائے اور کہا جائے اب تمہاری مرضی ہے نا. انسان اگر مجبور ہوتا کیا ہے، گردن پکڑ کر کے اس کو کسی ایک راستے پہ، لیکن کیا کسی کو گردن پکڑ کے اچھائی یا برائی کے راستے پہ لگایا جاتا ہے؟ نا. اچھائی اور برائی کے راستے کی نشاندہی اللہ نے کی ہے. انسان تلاش کر کے ان اچھے برے راستے کو اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے. اچھائی کے راستے پر چلنے والے اپنے عزم و ارادے سے اس کو سمجھ کر کے چل رہے ہیں. تو اس جیسی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو ہمارے مدعا کو ثابت کرتے ہیں،
قرآن مجید میں بعض ایسی تعبیرات کا ذکر ہوا ہے جو عقید امر بین الامرین پر دلالت. یہ تو ابھی اختیار کی بات تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ یہ تمام جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام آیتیں انسان کے صاحب اختیار ہونے پر، ابھی صاحب اختیار ہونے پر دلالت کرتی ہیں. کہ بعض آیتیں ایسی ہیں، بعض تعبیرات ایسی ہیں کہ جو عقید امر بین الامرین پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ان آیتوں کو کیا ہے، نادان اور نافہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، بلکہ اس کو عقیدہ جبر کے حق میں ثابت کرنے کی، عقیدہ جبر کی دلیل بنانے کی کوشش کرتے. مثلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ تعبیر ہے جو امر بین الامرین کو بتاتی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم لوگ نہیں چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے. کہتے کہ یہ تو جبر ہے، ان کا اپنا خود کا اپنا اختیار ہے ہی نہیں. ان کی ساری حرکتیں، ان کے سارے عزم و ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں. ان کا خود کا ارادہ تھا، جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے. میں نے کبھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس طریقے کی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں یشاء والی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آیات اور روایت میں اللہ جسے چاہتا ہے، کیا مطلب جسے چاہتا ہے؟ یعنی مجبور ہے انسان، اللہ مجبور کر دیتا ہے دے کر کے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے عزت دی وہ عزت لینے میں مجبور تھا. جسے ذلیل کیا تو اللہ نے ذلیل کیا. نہ عزت دار کی عزت اختیاری ہے، نہ ذلیل کی ذلت اختیاری ہے. ایسا ہے حقیقت میں، نہ انسان کے عزت و ذلت میں اس کی اپنی دخالت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی دخالت ہوتی ہے. اللہ چونکہ انسان کی ہر حرکت سے، ہر عمل سے، ہر نیت سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان عزت کے قابل ہے یا نہیں. یعنی یہ اپنے عمل کے ذریعے سے عزت کسب کر سکتا ہے یا نہیں، وہ جانتا ہے. جب اس کے اعمال، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال، اس کے افکار عزت کمانے والے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کے حق میں عزت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان کے اس کے عمل کی طرف خدا توجہ نہیں کرتا ہے، ایسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے نا. انسان کے اعمال کا چونکہ وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے اس کا آئندہ کیسا ہے، کون کیا کرنے والا ہے. پھر اسی کی بنیاد پر یعنی انسان کا اپنا عزم و ارادہ بھی اس میں شامل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بار صورت یہ جو آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ والی، یہ آیت اور جیسی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا انسان کے اس کے ارادے و اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہتا. ایسا نہیں کہ انسان کے عزم و ارادے کو سلب کرنے کے بعد پھر اسے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، عزت یا ذلت ہے، بلکہ یہ بات اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ تم تمام اختیارات اور آزادی کے باوجود قبضے قدرت میں تم صاحب اختیار بھی ہو اور خدا کی قدرت میں بھی ہو. تم جو چاہو اپنے عزم و ارادے سے کرو، تمہارا عزم و ارادہ تمہیں قدرت خدا سے باہر نہیں لے جا سکتا.
تم ٹرین جہاں جی چاہے لے جاؤ، جہاں چاہے کھڑی کرو، جہاں چاہے روک دو، جہاں چاہو حرکت کرو، لیکن تمہیں وہ جو پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بے نیاز نہیں کر سکتا، اس کے تم مجبور رہو گے ہر لمحہ، ہے نا؟ مین سوئچ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اس کو مثال سمجھ میں آ گئی تھی۔